برحمتك يا رحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. میرے بزرگوں، سورت مریم کا سورت کہف کے ساتھ اسمی ربط عرض کر رہا ہوں، توجہ فرماؤ. سورہ کہف کے اندر فرمایا کہ اصحاب کہف دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اصحاب کہف اپنی حفاظت کی اللہ پاک سے دعائیں کر رہے ہیں. جو ذات اپنی حفاظت کی دعائیں کر رہا ہے وہ متصرف اور مشکل کشا نہیں ہو سکتے. اب آؤ بی بی مریم کا حال سنو. قالت انی اعوذ بالرحمن. بی بی مریم بھی رحمان سے اپنی حفاظت کی دعائیں مانگ رہی ہے، تو بی بی مریم بھی مشکل کشا نہیں ہو سکتی. یہ اسمی ربط ہے نام کو نام کے ساتھ. سورہ کہف میں فرمایا کہ اصحاب کہف اپنی حفاظت کی کیا مانگ رہے ہیں؟ دعائیں مانگ رہے ہیں. جو ہستی دوسرے کو بلائے اور پکارے اور اپنی حفاظت کی طلبگار ہو وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتی. اب آؤ بی بی مریم علیہ السلام کا حال سنو کہ وہ بھی اللہ پاک سے اپنی حفاظت کی دعائیں مانگ رہی ہے. معلوم ہوا جس طرح اصحاب کہف مشکل کشا نہیں ہیں، متصرف نہیں ہیں، بی بی مریم بھی مشکل کشا اور متصرف فی الامور نہیں ہے. یہ ہے اسمی ربط نام کو نام سے. اور معنوی ربط یہ ہے، سورہ کہف جب پڑھو گے تو انشاءاللہ وہاں بتا دیا جائے گا کہ مشرکین نے چند سوال کیے تھے جس کے جواب میں اللہ پاک نے سورہ کہف کے اندر شبہات کے جوابات دیے، سوالات کے جوابات دیے. خضر علیہ السلام پر شبہ تھا، اصحاب کہف پر شبہ تھا، ملائکہ پر شبہ تھا، جنات پر شبہ تھا. ان شبہات کے جواب دیے گئے سورہ کہف میں. اب سورت مریم سورت کہف کا تتمہ ہے. سورت مریم سورت کہف کا کیا ہے؟ تتمہ ہے. اب بقیہ جو شبہات رہ گئے تھے ان کے جوابات سورت مریم میں دیے جائیں گے. مثلا شبہ ہوتا تھا حضرت زکریا علیہ السلام پر کہ ان کو اخیر عمر کے اندر اولاد ہو گئی. معلوم ہوا وہ متصرف تھے. وہ کیا تھے؟ تو اس کا جواب دیا جائے گا کہ زکریا علیہ السلام کا حال سنو، وہ تو مجھ سے اولاد مانگ رہے تھے. وہ تو اولاد کس سے مانگ رہے تھے؟ جو خود دوسرے سے اولاد مانگ رہا ہے وہ متصرف نہیں ہو سکتا. اور شبہ ہوتا تھا بی بی مریم علیہ السلام پر کہ بی بی مریم کو بغیر خاوند کے بیٹا پیدا ہو گیا. معلوم ہوا وہ مشکل کشا ہیں. تو اس شبہ کا جواب دیا جائے گا کہ آؤ بی بی مریم کا حال سنو. وہ تو خود کہہ رہی ہے قالت انی اعوذ بالرحمن یا لیتنی مت قبل ھذا. تو وہ کس طرح متصرف ہو سکتی ہے؟ اور حضرت جس طرح یہودی جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے،
فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کا حال بھی بیان کیا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا حال بھی بیان کیا جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کا حال، فرشتوں کے احوال بھی بیان کیے جائیں گے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو نبوت ہم نے عطا فرمائی، ہارون علیہ السلام کو نبوت ہم نے عطا فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کو نبوت دینے والے ہم ہیں، فرشتے بھی ہمارے حکم کے مأمور اور تابعدار ہیں، تو یہ ہستیاں مشکل کشا اور متصرف کس طرح ہو سکتی ہیں؟ اب زکریا علیہ السلام، بی بی مریم، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور ملائکہ، ان پر جو شبہات ہوتے تھے ان شبہات کے جواب سورۃ مریم میں دیے جائیں گے۔ تو اس طرح سورۃ مریم تتمہ ہے سورۃ کہف کا، کہ اصل سوالات تو وہاں ہوئے تھے، جوابات دیے گئے، جو باقی جواب بچ گئے اب وہ سورہ مریم میں دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ معنوی ربط ہے۔ حضرت سورۃ مریم کے دو حصے ہیں۔ رکوع نمبر 4 ہے حل تعلم لہ سمیہ، کھولو رکوع نمبر 4، گول دائرے میں جہاں 65 لکھا ہوا ہے، 65 صفحہ 631 ہے، صفحہ 631 ہے، درمیان کے اندر ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ حل تعلم لہ سمیہ، مل گیا ہے۔ یہاں تک سورۃ مریم کا پہلا حصہ ہے، اس کے اندر ان شبہات کے جوابات ہیں، اور وَيَقُولُ الْإِنسان سے آخر سورت تک یہ سورت کا دوسرا حصہ ہے، اس کے اندر سمجھا تخویفات ہیں، تبشیرات ہیں اور زجرات ہیں۔ اب آ جاؤ، لفظ مریم جو ہے اس کے دو معنی لکھے گئے ہیں۔ ایک معنی تو لکھا گیا ہے عابدۃ الرب، کیا معنی لکھا گیا ہے؟ عابدۃ الرب، اور دوسرا معنی لکھا گیا ہے خادمۃ الرب، عابدۃ الرب اور خادمۃ الرب، یہ دو معنی لفظ مریم کے لکھے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ حضرت یہاں ہاذا مقدر ہے، ہاذا ذکر رحمت ربک، یہ ذکر ہے رحمت تیرے رب کی، عبدہ اس کے خاص بندے یعنی زکریا علیہ السلام پر۔ یہ عبدہ جو ہے یہ مبدل منہ ہے، اور لفظ زکریا اس سے بدل بن رہا ہے۔ ذکر رحمت ربک، یہ ہے ذکر تیرے رب کی رحمت کا، عبدہ اس کے خاص بندے یعنی زکریا علیہ السلام پر۔ اذ نادى ربہ، اذ نادا کے نیچے لکھا ہے مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء، مسلک الانبیاء فی، کہ انبیاء کا مسلک کیا ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف اور پریشانی اور مصیبت آئے تو کس کو پکارا جائے؟ صرف اللہ کو۔ اذ نادى ربہ، جب کہ بلایا اور پکارا حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو، نداء خفیہ، بلانا آہستہ آہستہ، قال رب انی وہن العظم، یہ تفسیر ہے ندا کی، فرمانے لگے اے میرا پالنے والا، انی وہن العظم، لکھا ہے معنی اول اور اوپر لکھا ہے ضعف اول، اے میرا پالنے والا بے شک میں وہن العظم منی، کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں میری، کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں میری۔ نیچے لکھا ہے باوجہ پیری کے، باوجہ کہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ اب میری ہڈیاں کیا ہو گئی ہیں۔ حضرت اصل بات یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر سب سے زیادہ طاقت جو ہے وہ ہڈی کے اندر ہوتی ہے۔
سب سے زیادہ طاقت کس میں ہوتی ہے؟ تو انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو ہڈیاں پھر بھی مضبوط ہوتی ہیں، سب سے آخر میں جا کر ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں۔ انی وہن العظم منی، بے شک میں کمزور ہو چکی ہیں ہڈیاں میری۔ واشتعل الرأس شیبا، ضعف دوم کیا لکھا ہے بھائی؟ اور بھڑک اٹھا ہے میرے سر میں بڑھاپا، بھڑک اٹھا ہے میرے سر میں بڑھاپا، یعنی میرا سر بالکل سفید ہو گیا ہے اور بڑھاپا جو ہے وہ شعلے مار رہا ہے۔ یہ تمیز محول عن الفاعل ہے، اصل میں تھا اشتعل شیب الرأس، اصل میں کیا تھا؟ اشتعل شیب الرأس، محول عن الفاعل ہے تمیز۔ واشتعل الرأس شیبا، اور بھڑک اٹھا ہے میرے سر میں بڑھاپا۔ اب نیچے عبارت ہے، سو اس حالت کا مقتضا تو عدم درخواست ہے، لیکن سو اس حالت کا مقتضا تو عدم درخواست ہے۔ ہڈیاں اب کمزور ہو گئی ہیں، سر کیا ہو چکا ہے؟ سفید ہو چکا ہے۔ اب تقاضا تو یہی ہے کہ میں درخواست نہ کروں، لیکن یہ ہے کہ مجھے تیری ذات پر امید ہے، مجھے تیری ذات پر کیا ہے؟ امید ہے۔ واشتعل الرأس شیبا، اور بھڑک اٹھا ہے میرے سر میں بڑھاپا، لیکن ولم اکم بدعائک رب شقیا، اور نہیں ہوں میں تیرے پکارنے میں اے میرا پالنے والا شقیاً بدبخت، شقیاً کا معنی بدبخت اور واپس کیا ہوا دھتکارا ہوا نہیں ہوں۔ وانی خفت الموالی، بیان مرجع، اور بے شک میں خطرہ کرتا ہوں رشتہ داروں سے۔ موالی کا معنی کیا کر رہا ہوں؟ کیا معنی ہے بھائی؟ رشتہ دار، کہ میں خطرہ کرتا ہوں رشتہ داروں سے۔ کس چیز کا خطرہ ہے؟ اب حاشے پر عبارت لکھیے، پڑھو اوپر 3 نمبر لگا ہوا ہے، اس بات کا کہ میری مرضی کے موافق دین کی خدمت نہ کریں گے، میری مرضی کے موافق دین کی خدمت نہ کریں گے، بے شک میں خطرہ کرتا ہوں رشتہ داروں سے۔ میوں ورائی، اپنے بعد، لکھا ہے موتی از جلالین، اپنی وفات کے بعد خطرہ کرتا ہوں۔ وکانت امراتی عاقرا، مانے دوم، اور ہے عورت میری عاقرن بالکل بانجھ۔ فہب لی من لدنک ولیہ، پس بخش دے تو مجھے اپنی طرف سے، بلا اسباب عادیہ کے، بلا اسباب عادیہ کے بخش دے تو مجھے اپنی طرف سے، ولیاً وارث یعنی بیٹا، وارث مجھے دے یعنی بیٹا عطا فرما۔ یارثنی، جو وارث ہووے میرا، لکھا ہے اول یعنی عالم ہو، یعنی کیا ہو؟ اور یارثنی پر ایک لفظ لکھ لو، علوم لاحقہ، علوم لاحقہ، لام الف ہا حلوے والی، قاف موٹی اور آگے ہا ہے، لاحقہ، علوم کہ میرے علوم کا بھی وارث ہو اور پچھلے علوم کا بھی کیا ہو؟ وارث ہو۔ یارثنی، جو وارث ہو میرا، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اوپر لکھا ہے علوم سابقہ، علوم اور وارث ہوئے آل یعقوب کا۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، لکھا ہے نمبر 2 عامل ہو، یارثنی پر تھا کہ عالم ہو، اب کیا فرمایا کہ عالم کے ساتھ عامل بھی ہو۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور کر تو اس کو اے میرا پالنے والا رضیًا پسندیدہ، رضیًا کا معنی پسندیدہ بنا۔ حضرت بات یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کا اتفاقی عقیدہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے
इन्ना माआशरुल अंबिया ला नरसु वला नूरसु मा तरकनाहु फहुव सदक़तुन। हम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जमात, ना हम किसी के वारिस बनते हैं ना हमारा कोई वारिस बनता है। हम जो कुछ दुनिया में छोड़ जाते हैं वो सदका होता है। वो क्या होता है? ये तमाम मुसलमानों का इत्तेफाकी और इजमाई अकीदा है। अब शिया कायल हैं, वो कहते हैं कि अंबिया की मीरास चलती है माल के अंदर। अंबिया की मीरास किस में चलती है? हम कहते हैं मीरास इल्म के अंदर चलती है, माल के अंदर। वो कहते हैं माल में भी चलती है। अब वो कहते हैं देखो ज़करिया अलैहिस्सलाम साफ फरमा रहे हैं, यारे सोनी, क्या फरमा रहे हैं? कि मेरा वारिस हो, मेरा क्या हो? वारिस हो। जवाब दे रहा हूँ कि भाई बात यह है कि बेटा जो भी पैदा होता है वो अपने बाप का वारिस होता है या नहीं? बेटा फरमा बरदार हो या ना फरमान हो, वो तो हर सूरत में अपने बाप का क्या होता है? वारिस होता है। तो ये क्यों कह रहे हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम के यारे सुनी मेरा वारिस हो? अगर यहाँ विरासत मुराद लो इल्म की, फिर तो बात समझ आती है कि या अल्लाह मेरा बेटा जो है और रज़िया हो, पसंदीदा हो, बदबख्त और नालायक ना हो, मेरे उलूम का मुहाफ़िज़ हो, मेरे उलूम का क्या हो? मुहाफ़िज़ हो। और अगर यारे सोनी से माल की विरासत मुराद ली जाए तो फिर तो बनता ही नहीं है कि बेटा तो वैसे ही माल का वारिस बनता है। समझा? फिर हज़रत क्यों फरमा रहे हैं कि यारे सोनी? दूसरा जवाब कि बेटा मांगना सिर्फ इसलिए कि मेरी दुनिया और मेरे माल का वारिस बने, ये अंबिया की शान के ख़िलाफ़ है। ये अंबिया की, अब देखो कुरान पाक में सूरह शुआरा में पढ़ोगे, आगे पीछे भी आएगा, सारे पैगंबर यही कहते रहे, मा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन, मा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन, कि मैं तुमसे तबलीग तौहीद पर किसी मजदूरी और माल का सवाल नहीं करता। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी हैं, नबी के शान के ख़िलाफ़ है कि वो माल की विरासत को मद्देनज़र रख कर बेटा तलब करे। समझिए बात, कितनी जवाब हो गए? 2। तीसरा जवाब कि अगर माल की विरासत मुराद ली जाए तो फिर यारिसु मिन आल याकूब क्यों फरमा रहे हैं? हालांकि लिखा है किताबों में कि याकूब अलैहिस्सलाम और इनके दरमियान के अंदर कई हज़ार पैगंबर गुजरे थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के दरमियान कई हज़ार पैगंबर गुजरे, कई 100 साल का फासला है। तो चलो ठीक है, यारे सोनी के अंदर तो ये तावील हो गई कि मेरे माल का वारिस बने, तो आगे क्यों फरमा रहे हैं कि यारिसु मिन आल याकूब, कि आल याकूब की भी माल का क्या बने? वारिस बने। ये बात तो किसी सूरत भी हमें समझ नहीं आती। मालूम हुआ कि यहाँ कौन सी विरासत मुराद है? इल्म की विरासत मुराद है। यारिसुनी, जो वारिस होवे मेरा, व यारिसु मिन आल याकूबा, और वारिस हो आल याकूब का, वजअलहु रब्बी रज़िया, और कर तो उसको ऐ मेरा पालने वाला रज़ियन पसंदीदा। या ज़करिया, इजाबत इलाहिया क्या है भाई? अल्लाह ने दुआ और दरख्वास्त मंजूर फरमा ली। ऐ ज़करिया अलैहिस्सलाम, इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन, बेशक हम खुशखबरी सुनाते हैं हम आपको, बज़रियाए मलाइका, बेशक हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं बेग़ुलामिन, लड़के की, इस्मुहु यहया, नाम पाक उसका यहया अलैहिस्सलाम होगा। लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, नहीं किया हमने उसके लिए मिन क़ब्लु, आज से पहले, समियन कोई हम नाम, समियन कोई। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ मेरे पाक पैगंबर, बेटा भी दूंगा और नाम भी मैं आप रखूंगा, उसका नाम भी अल्लाह ने तजवीज़ कर लिया। फरमाया आज तक इस नाम का कोई बंदा दुनिया में आया ही नहीं है। लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, नहीं किया हमने उसके लिए आज से पहले कोई हम नाम।
قال ربی انا یکون لی غلام، مطالبہ کیفیت کیا ہے بھائی؟ مطالبہ کیفیت۔ آپ نے فرمایا اے میرا پالنے والا کیسے ہوگا مجھے لڑکا؟ انا بے معنی کیفا ہے۔ اب نیچے لکھا ہے حصول اولاد کی 3 صورتیں ہیں، حصول اولاد کی 3 صورتیں ہیں، یا ہم جوان ہوں یا موجودہ حالت میں یا دوسرا نکاح کروں، یا ہم کیا ہو جائیں جوان ہو جائیں، یا موجودہ حالت میں بڑھاپے میں بچہ ہوگا، یا یہ ہے کہ میں کیا کروں دوسرا نکاح کروں، کیسے ہوگا؟ قال آپ نے فرمایا ربی انا یکون لی غلام، اے میرا پالنے والا کس کیفیت سے ہوگا مجھے بچہ؟ وکانت امراتی عاقرا، حالانکہ عورت میری بالکل بانجھ، وقد بلغت من الکبر عتیا، اور تحقیق پہنچ چکا ہوں میں بڑھاپے سے، عتین انتہا کو، کس کو پہنچ چکا ہوں؟ انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ قال کذالک، تعیین کیفیت کیا ہے؟ تعیین کیفیت۔ اللہ نے فرمایا اسی حالت میں ہوگا، اسی حالت میں ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، کہتا ہے رب تیرا یہ کام میرے اوپر بالکل آسان ہے۔ اللہ پاک نے حضرت کو جواب دیا بڑا عجیب انداز میں، فرمایا اے زکریا علیہ السلام ایک وقت تھا کہ اس دنیا میں تیرا کوئی وجود نہیں تھا، تیرا کوئی، جب میں تجھے بنا سکتا ہوں تو تیری اولاد کو بھی بنا سکتا ہوں۔ وقد خلقتک، علت ہے، اور تحقیق پیدا کیا میں نے تجھے من قبل، آج سے پہلے، ولم تک شیئا، اور نہیں تھا تو کوئی چیز۔ قال رب اجعل لی آیۃ، مطالبہ علامت کیا ہے؟ مطالبہ علامت۔ آپ نے والا اجعل لی آیۃ، کر تو میرے لیے نشانی حل ہو جانے کی، نشانی حمل ہو جانے کی۔ قال آیتوں کا تشریح علامت، اللہ نے فرمایا نشانی تیری یہ ہے کہ نہیں کلام کر سکے گا تو لوگوں کے درست سویان، شاہ صاحب رحمہ اللہ مانا کرتے ہیں چنگا بھلا، کیا چنگا بھلا، نہیں کلام کر سکے گا تو لوگوں کے ساتھ، سمجھا، 3 دن اور راتیں سویان تندرست۔ فخرج علی قومہ، بس نکلے حضرت اپنی قوم پر، من المحراب، عبادت خانے سے، محراب کا معنی وہ جو کمرہ تھا حضرت کا جہاں حضرت بیٹھ کر عبادت فرمایا کرتے تھے، نکلے حضرت اپنی قوم پر من المحراب، اپنے معبد خانے سے، عبادت خانے سے، فاوحی الیہم، بس اشارہ کیا حضرت نے ان کی طرف۔ لکھا ہے شکرن یا قبل عظیم معمولاً، شکرن یا قبل عظیم، یا تو یہ ہے کہ حضرت نے بطور شکر کے اشارہ کیا، یا یہ ہے کہ حضرت کی شریعت میں یہی معمول تھا صبح شام کی عبادت کا۔ فاوحی الیہم، بس وہی کی حضرت، بس اشارہ کیا حضرت نے ان کی طرف، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، یہ کہ تسبیحیں بیان کرتے رہو صبح اور شام۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، حضرت یہ اندماج ہے، یہاں کیا ہے؟ اندماج ہے۔ القصہ، بیٹا عطا ہو گیا، مل گیا، بڑا ہو گیا، اب اللہ پاک نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی۔ کیا عطا فرما دی؟ نبوت۔ یا یحییٰ خذ الکتاب، ہم نے کہا اے یحییٰ علیہ السلام لے تو کتاب یعنی تورات کو، بقوت، ساتھ طاقت کے، وآتیناہ الحکم صبیا، اور عطا فرمائی تھی ہم نے حضرت کو دین کی سمجھ، صبیاً بچپن میں، صبیاً کا معنی بچپن میں، لڑکپن میں ہم نے حضرت کو دین کی سمجھ عطا فرما دی تھی۔ حکم جو ہے نا، الحکم، اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں، یا تو اس سے مراد ہے نبوت، الحکم سے مراد یا تو کیا ہے؟ نبوت، اور یا اس سے علم شریعت مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ علم شریعت۔
وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور عطا فرمائی تھی ہم نے حضرت کو دین کی سمجھ صبیًّا بچپن میں، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، لکھا ہے اخلاق، پیچھے علم کا بیان تھا، یہ اخلاق کا بیان ہے، اور شفقت کرنے والا ہماری طرف سے، وَزَکَاتًا، اور پاکیزہ اخلاق والا، اور پاکیزہ اخلاق والا۔ لکھ لو معنی مشکل الفاظ کا لکھ لیا کرو بھائی۔ حنانن کا معنی شفقت کرنے والا، من لدنا ہماری طرف سے، وزکاتن اور پاکیزہ اخلاق والا، وکان تقیہ اور ہے پرہیزگار، تقین کا معنی اعمال ظاہریہ، اوپر کیا لکھا ہے؟ ظاہری اعمال میں، اور نیچے لکھا ہے حقوق اللہ، کیا لکھا ہے؟ اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق میں وہ پرہیزگار ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، حقوق العباد کیا ہے؟ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور بھلائی کرنے والا اپنے والدین کے ساتھ۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا، اور نہیں ہے وہ خلق کے ساتھ، نہیں ہے وہ خلق کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ نہیں ہے وہ سرکشی کرنے والا، عصیًا نافرمان اللہ تعالیٰ کا، نہیں ہے وہ نافرمان، نہ مخلوق سے سرکشی کرتا ہے، نہ اللہ کا کیا ہے؟ نافرمان ہے۔ وسلام علیہ، تکریم الہی، کیا لکھا ہے؟ اللہ پاک عزت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وسلام علیہ یوم ولد، اور سلامتی ہو حضرت یحییٰ علیہ السلام پر جس دن کے پیدا کیے گئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن کے مریں گے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن کے اٹھائے جائیں گے زندہ کر کے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، جواب شبہ ثانی، جواب یہ دوسرا شبہ بی بی مریم کے بارے میں ہوتا تھا۔ لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ کی عمر 16 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ 16 سال تھی، اور بی بی صاحبہ جوان ہوئی، پہلی دفعہ حیض سے فارغ ہوئیں تو آپ مشرق کی جانب تشریف لے گئیں غسل کرنے کے لیے۔ پہلے یہود اور نصارہ دونوں کا قبلہ ایک ہی تھا، بیت المقدس، دونوں کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس تھا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے تھے اس جگہ کو بیت اللحم کہا جاتا ہے۔ بعد میں پھر عیسائیوں نے غلو کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش کو اپنا قبلہ بنا لیا تھا۔ پہلے یہود اور نصارہ دونوں کا قبلہ ایک تھا، بیت المقدس، بعد میں نصارہ نے غلو کیا، یہود کا قبلہ بیت المقدس رہا اور نصارہ نے اپنا قبلہ بیت اللحم کو بنا لیا تھا۔ بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کیا ہوئے تھے؟ پیدا ہوئے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور ذکر فرماؤ کتاب کے اندر بی بی مریم علیہ السلام کا، اِذِ انتبذت من اہلہا، جب کہ جدا ہوئی بی بی اپنے اہل سے، غسل از حیض کے لیے، غسل از حیض کے لیے جدا ہوئی اپنے اہل سے، مکاناً شرقیہ، مشرقی طرف، کہاں جدا ہوئی؟ مشرقی طرف۔ فاتخذت من دونہم حجابا، پس بنا لیا آگے ان کے، من دونہم کا معنی آگے ان کے، حجاباً پردہ، تاکہ آڑ میں غسل کر لیں، تاکہ آڑ میں غسل کر لیں۔ فارسلنا الیہا روحنا، بس بھیجا ہم نے حضرت کی بی بی صاحبہ کی طرف روحنا، اپنی پیدا کردہ ایک جان، یہ اضافہ تشریفی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں۔ بس بھیجا ہم نے طرف بی بی کے روحنا، اپنی پیدا کردہ روح یعنی جبریل علیہ السلام۔ فتمثل لها بشرا سویا، پس بن آیا، تمثل کا معنی بن آیا بی بی صاحبہ کے سامنے، بشرا سویا، انسان پورا، انسان پورا مکمل طور پر انسان بن کر بی بی کے سامنے آ گیا۔ حضرت واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہاں پھونک ماری تھی،
کہاں پھونک ماری تھی؟ سینے پر، گریبان میں پھونک ماری، اسی وقت جو ہے حمل ہوا، اسی وقت آنن فانن بچہ پلا بڑھا اور پیدائش کی کیا ہو گئی؟ تکلیف شروع ہو گئی۔ فتمثل لہا، بس بن آیا بیوی کے سامنے حضرت جبرائیل، بشرن سویًا، پورا انسان، بشرن سویًا، بشر بن آیا مکمل طور پر۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، بیوی کہنے لگی بے شک میں پناہ پکڑتی ہوں میں ساتھ رحمان کے من کا تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر ہے تو خدا ترس، اگر ہے تو خدا ترس، خدا کا خوف رکھنے والا ہے، جزا مقدر ہے، تو یہاں سے ہٹ جا، تو یہاں سے ہٹ جا۔ قال انما انا رسول ربک، حضرت جبرائیل کہنے لگے سوائے اس کے نہیں، میں تو قاصد ہوں تیرے پروردگار کا، یعنی بشر نہیں ہوں، یعنی بشر نہیں ہوں، میں قاصد ہوں تیرے پروردگار کا۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ دوں میں تجھے لڑکا زکیًا پاکیزہ، تاکہ دوں میں تجھے لڑکا پاکیزہ۔ حضرت یہاں سوال ہے کہ جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں لِأَهَبَ لَكِ، میں تجھے دوں، کیا فرما رہے ہیں؟ لی، بولو بھئی کیا فرما رہے ہیں؟ لِأَهَبَ لَكِ، میں تجھے دیتا ہوں۔ حالانکہ بیٹا جبرائیل علیہ السلام دے رہے تھے یا اللہ پاک دے رہے تھے؟ اللہ پاک دے رہے تھے۔ میں تجھے دیتا ہوں کا معنی میں دینے کا سبب بنتا ہوں، میں دینے کا، اب نیچے عبارت ہے اے لأن اکون سببا، اے لأن اکون سببا فی ہبتہ بالنفخ فی الدرع، روح المعانی کی عبارت ہے اے لأن اکون سببا فی ہبتہ، بچہ دینے میں میں کیا بنتا ہوں؟ سبب بنتا ہوں۔ بالنفخ فی الدرع، گریبان پر پھونک مارنے سے، یعنی میں پھونک ماروں گا اور اللہ پاک تجھے کیا دے دے گا؟ بچہ دے دے گا۔ یہاں حضرت اور قرات بھی ہے، ہماری قرات ہے لِأَهَبَ لَكِ، واحد متکلم ہے، اور دوسری قرات ہے لِيَهَبَ لَكِ، کیا ہے؟ لِيَهَبَ لَكِ، یا کے ساتھ، اس قرات پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اگر لِيَهَبَ لَكِ پڑھو نا تو پھر معنی ہوگا تاکہ بخش دے وہ اللہ، تاکہ دے تجھے کون؟ کیونکہ یہابا پڑھیں گے نا تو اس کے اندر جو ہوگا ضمیر ہوگا وہ کس کی طرف پھر جائے گا؟ اللہ پاک کی طرف۔ 7 قاری ہیں نا بڑے، قرات کے 7 بڑے قاری ہیں۔ امام ابن کثیر مکی ہے، امام نافع مدنی، امام عاصم کوفی، حمزہ زیاد کوفی، امام کسائی کوفی، ابن عامر شامی اور ابو عمرو بصری، یہ 7 بڑے قرات کے امام ہیں۔ پھر ہر قاری کے 2 راوی پڑھے جاتے ہیں آگے۔ یہ ساری قراتیں نبی علیہ السلام سے متواتر منقول ہیں۔ امام نافع مدنی اور امام ابو عمرو بصری دونوں نے یہاں پڑھا ہے لِيَهَبَ لَكِ، کیا پڑھا ہے؟ لِيَهَبَ لَكِ، اس قرات پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ دیکھو لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ دوں میں تجھے لڑکا پاکیزہ۔ قالت انا یکون لی غلام، بی بی کہنے لگی، لکھا ہے تعجباً نہ انکاراً، تعجباً نہ انکاراً، بی بی تعجب کر کے کہنے لگی انا یکون لی غلام، یہ انا بے معنی کیفا ہے، کس کیفیت کے ساتھ ہوگا مجھے بچہ؟ ولم یمسسنی بشر، معنی اول کیا ہے بھائی بچہ یا تو پیدا ہو نکاح سے یا زنا سے، 2 صورتیں ہیں، نہ میرا نکاح ہوا ہے نہ میں بدکار ہوں۔ ولم یمسسنی بشر، اور نہیں ہاتھ لگایا مجھے آج تک کسی انسان نے۔ لکھا ہے نکاحن، کیا ہے بھائی؟ ولم اک بغیا، یہ دوسرا معنی ہے، اور نہیں ہوں میں بدکار، میں بدکار اور زانیہ بھی نہیں ہوں۔ قال کذالک، اللہ نے فرمایا اسی حالت میں، کیا فرمایا؟ یعنی بلا مس بشر، بلا مس بشر، اسی حالت میں بچہ پیدا ہوگا۔
قال ربو کی، ہاں جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میں نہیں کہتا، کہتا ہے رب تیرا، ہوا علیہ ہین، کہ یہ کام میرے اوپر بالکل آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً، اور تاکہ کریں ہم اس بچے کو نشانی قدرت کی واسطے لوگوں کے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور خاص رحمت ہے ہماری طرف سے۔ کس طرح؟ باوجہ ہدایت حاصل کرنے لوگوں کے، باوجہ ہدایت حاصل کرنے، کیونکہ تیرا بچہ عیسیٰ علیہ السلام مستقبل میں نبی بنے گا اور لوگ اس سے کیا حاصل کریں گے؟ ہدایت حاصل کریں گے، تو یہ ہماری طرف سے خاص رحمت ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور ہے یہ بات، کون سی بات؟ بلا مس بشر لڑکا، بلا مس بشر لڑکا، ہے یہ بات مقضیًا طے شدہ، بس اب یہ بات طے ہو گئی ہے، یہ کام ہو کر رہے گا۔ فَحَمَلَتْهُ، حضرت حملتہ کے اوپر عنوان لگا دو، تتمہ اول نہیں لگا ہوا تمہارے پاس، لکھ دو تتمہ اول، اولا یا اول جو بھی لکھ دو، آگے تتمہ دوسرا بھی آئے گا، یہ پہلا تتمہ ہے۔ فحملتہ، پس حمل والی ہو گئی، سمجھا؟ فحملتہ، پس حمل والی ہو گئی بی بی صاحبہ، فانتبذت بہ، پس اکیلی ہوئی ساتھ اس حمل کے، جب آثار وضع کے ظاہر ہوئے، جب آثار وضع کے ظاہر ہوئے، پس اکیلی ہوئی ساتھ اس کے، مکاناً قصیاً، جگہ دور میں، کہاں چلی گئی؟ دور، مزید آگے تشریف لے گئیں۔ لکھا ہے جنگل یا پہاڑ، جنگل یا پہاڑ، کوئی جگہ تھی، مزید آگے تشریف لے گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، پس لے آیا وہاں پر بی بی صاحبہ کو، المخاض، درد ذہ، کیا لے آیا؟ درد ذہ، بچہ پیدا ہونے کا درد وہاں لے آیا۔ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، طرف تنے کھجور کے، طرف تنے کھجور کے، اوپر لکھا ہے تاکہ اس کے سہارے اٹھیں بیٹھیں، تاکہ اس کے سہارے، اور نیچے عبارت ہے جو خود درد میں مبتلا ہو حاجت روا کس طرح بن سکتی ہے، جو خود درد میں مبتلا ہو وہ حاجت روا کس طرح بن سکتی ہے۔ پس لے آیا بی بی کو المخاض، درد ذہ، الی جذع النخلۃ، طرف تنے کھجور کے، قالت، کہنے لگی، یا لیتنی مت قبل ھذا، ہے افسوس مر چکی ہوتی میں آج سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور ہو چکی ہوتی بھولی بسری، نسیا منسیا کا معنی میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی، آج تک مجھے میرا کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا۔ حضرت زبردست پریشانی تھی نا بی بی صاحبہ کو، کیا تھی؟ ایک تو بچہ پیدا ہونے کے وقت جو ہے وہ اور عورتوں کا ہونا ضروری ہے، بی بی صاحبہ اکیلی تھی، ایک پریشانی یہ تھی، اور اس سے بڑھ کر زبردست پریشانی یہ تھی کہ قوم کو کیا جا کر کہوں گی کہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے، یہ اس سے بھی بڑی کیا تھی؟ پریشانی تھی۔ اب سوال ہوا کہ موت کی تمنا کرنا تو جائز، اور بی بی کہتی ہے یا لیتنی، بولو بھائی، یا لیتنی مت قبل ھذا، کہ میں کیا ہو چکی ہوتی؟ مر چکی ہوتی۔ اس کے متعدد جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ جب دینی ضرر پیدا ہو جائے، جب کیا پیدا ہو جائے؟ دینی ضرر پیدا ہو جائے، دینی نقصان کا اندیشہ ہو، تو پھر موت کی تمنا کرنے کی اجازت ہے۔ اب بھئی یہاں کون سا دینی ضرر تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بی بی کا خاندان نبیوں کا خاندان تھا، بی بی کا خاندان کیا تھا؟ نبیوں کا خاندان تھا۔ اب اگر بی بی صاحبہ پر تہمت لگ جاتی تو انبیاء کی بدنامی تھی، اس لیے دینی ضرر تھا، اس لیے کیا تھا؟ دینی ضرر تھا، اور بی بی صاحبہ نے موت کی تمنا کی ہے، تو دینی ضرر کی وجہ سے تمنا کیا ہے؟ جائز۔ دوسرا جواب یہ لکھا گیا کہ ہماری شریعت میں ممانعت ہے موت کی تمنا کی، ہو سکتا ہے شرائع من قبلنا کے اندر اجازت
ہو سکتا ہے شرائع من قبلنا میں کیا ہو، اجازت ہو۔ تیسرا جواب یہ بھی لکھا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس شریعت میں بھی موت کی تمنا ناجائز ہو، لیکن بیوی کو ابھی تک مسئلے کا پتہ نہ ہو، بیوی صاحبہ کو ابھی تک، کیونکہ بیوی صاحبہ تو ابھی جوان ہوئی ہے اور مکمل دین کا علم حاصل کرنا اور جزیات اور چھوٹے چھوٹے مسائل کا علم حاصل کرنا وہ تو ابھی باقی تھا، تو ہو سکتا ہے کہ بیوی صاحبہ کو اس مسئلے کا پتہ نہ ہو۔ تو تین جواب لکھے گا۔ قالت مانے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، اے افسوس مر چکی ہوتی میں پہلے اس کے، وکنت نسیا منسیا، اور ہو چکی ہوتی میں بھولی بسری، فناداہا من تحتہا۔ حضرت میری طرف دیکھو، پہلے جبرائیل علیہ السلام اس جگہ آئے تھے جہاں بی بی غسل کر رہی تھی، کیا کر رہی تھی؟ اب جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری، فوراً درد شروع ہو گیا۔ جب درد شروع ہوا تو جس جگہ بی بی پہلی دفعہ کھڑی تھی اس جگہ کو چھوڑ کر مزید آگے چلی گئی، اور ایک بڑا ٹیلا تھا، بی بی اس کے اوپر چڑھ گئی، بی بی اس ٹیلے پر چڑھ گئی۔ اب بی بی اوپر تھی اور جبرائیل کہاں تھا؟ نیچے تھا، اس لیے فرمایا فناداہا من تحتہا، فناداہا من تحتہا، پس بلایا بی بی کو جبرائیل علیہ السلام نے من تحتہا، اس کے نیچے سے۔ اللہ تحزنی، یہ کہ نہ غم کھا تم، قد جعل ربک تحتک سریا، علاج بے سر و سامانی، علاج بے سر و سامانی، تحقیق کیا ہے تیرے رب نے تیرے نیچے سرین چشمہ، وہزی الیکی، اور حرکت دے تو طرف اپنے، بے جذع النخلۃ تنے کھجور کو، تساقط علیک رطبا جنیا، گرائے گی وہ کھجور اوپر تیرے، رطبا جنیا، کھجوریں تازہ پختہ، کھجوریں تازہ پختہ تیرے اوپر گریں گی۔ اللہ پاک نے کہتے ہیں کہ پیدائش کے وقت جو ہے ایک تو میٹھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرا گرم چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو کھجور کے اندر جو ہے یہ دونوں صفتیں ہیں، میٹھی بھی ہیں اور گرم بھی ہیں۔ اللہ پاک نے انتظام کر دیا کہ کھجوریں بھی میسر ہو گئیں اور چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تساقط جو ہے نا، تساقط یہ مضارع مجزوم ہے، یہ حزی کے جواب کے اندر ہے، حزی امر ہے نا، اور امر کے جواب میں مضارع آئے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مجزوم ہوتا ہے۔ وحزی الیکی، اور حرکت دے تو طرف اپنے تنے کھجور کو، تساقط علیک رطبا جنیا، گرائے گی تیرے اوپر کھجوریں تازہ پختہ، فکلی وشربی، نعمت حصی کیا ہے بھائی؟ وہ ظاہر نظر آنے والی نعمت ہے، پس کھا تو اور پی تو، وقری عینا، نعمت دنیاوی، اور ٹھنڈا کر تو آنکھوں کو، بچے کے دیکھنے سے ٹھنڈا کر آنکھوں کو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ، علاج بدنامی کیا ہے بھائی؟ فرمایا اگر تجھے خطرہ ہے کہ قوم کیا کہے گی، بچہ کہاں سے آیا، تو تو چپ کا روزہ رکھ لینا۔ کس کا روزہ رکھ لینا؟ چپ کا روزہ رکھ لینا، ہم آپ ہی کافی ہیں۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ، پس اگر دیکھے تو بشروں میں سے احدن کسی ایک کو، کیا دیکھے؟ آتا ہوا یا اعتراض کرتا ہوا، آتا ہوا یا اعتراض کرتا ہوا، فقولی، پس کہہ تو، منت مان کر، پس کہہ تو، حضرت خیال کرو یہ لفظ ضروری ہے منت والا، کیونکہ سوال ہے نا کہ بھی بیوی صاحبہ کو روزہ تو تھا نہیں، اور اللہ کس طرح کہہ رہا ہے کہ اگر کسی بشر کو دیکھے تو کہنا کہ مجھے کیا ہے؟ فرمایا اسی وقت دل میں ارادہ کر لینا، اسی وقت دل میں کیا کر لینا؟ ارادہ کر لینا۔ باقی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں چپ کا روزہ جائز تھا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں چپ کا روزہ کیا تھا؟ جائز تھا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ، پس اگر دیکھے تو بشر میں سے کسی ایک کو، آتا ہوا یا اعتراض کرتا ہوا، فقولی، پس کہنا تو منت مان کر، اور اوپر لکھا ہے اشارتاً، کس طرح کہنا؟
इशारतन इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा, बेशक मैं मन्नत मानी है मैंने वास्ते रहमान के ऐसे रोज़े की, मन्नत मानी है ऐसे रोज़े की नीचे जिसमें बोलने की बंदिश है, जिसमें बोलने की बंदिश है। फलन उकल्लिमल यौम इंसिया, सो इस वजह से बस हरगिज़ नहीं कलाम करूँगी मैं आज के दिन किसी इंसान से। फ़अतत बिही कौमहा, अतत पर लिखो ततिम्मा दोम, फ़हमलत हो पहला ततिम्मा था और ये दूसरा ततिम्मा है, ततिम्मा दोम लिख लिया भाई। फ़अतत बिही कौमहा, पस आई बीवी साहबा हजरत को लेकर अपनी कौम के पास। तहमिलुहु, उठाती थी हजरत को हाथों पर, उठाती थी हजरत को हाथों पर। कालू, कहने लगे, या मरियम लक़द जि'ति शैअन फरिया, ऐ मरियम अलबत्ता तहकीक आई है एक चीज़ को जो बड़ी भारी है, जो क्या है, बड़ी भारी शय को आई है तू। या उख्त हारूना, हजरत बात यह है कि पुराने ज़माने में भी ये रिवाज था कि जो बुज़ुर्ग पहले फौत हो जाते, अम्बिया पहले फौत हो जाते, तो उनकी याद में उनके नामों पर लोग अपने बच्चों के नाम रखा करते थे। तो एक तो हारून अलैहिस्सलाम नबी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के भाई, ये हारून बुज़ुर्ग और है, ये बीबी मरियम का भाई था, बुज़ुर्ग इंसान था। हारून अलैहिस्सलाम पैगंबर के नाम पर इनका नाम भी क्या रखा गया था, हारून रखा गया था। अब कौम जो है हवाला दे रही है कि तेरा बाप बड़ा साले इंसान था, तेरी अम्मा नेक औरत थी, तेरा भाई हारून बुज़ुर्ग अच्छा इंसान था, तूने ये क्या किया। या उख्त हारूना, ऐ बहन हारून बुज़ुर्ग की। मा काना अबू की मरा सौअन, नीचे लिखा है लफ्ज़ हारून के नीचे भी लिखा है काना अखाहा मिन अबीहा, काना अखाहा बाप की तरफ से भाई था, व मिन अफजल बनी इसराइल के नेक लोगों से था, मदारत की इबारत है। या उख्त हारूना, ऐ बहन हारून बुज़ुर्ग की। लिखा है ऊपर अलावा कबाहत ज़िना, ऐसे ख़ानदान से होकर, अलावा कबाहत ज़िना के ऐसे ख़ानदान से होकर। मा काना अबू के, नहीं था बाप तेरा, इमरा सौअन मर्द बुरा, नहीं था बाप तेरा मर्द बुरा, तेरा बाप बुरा मर्द नहीं था। वमा कानत उम्मु के बगिया, और नहीं थी तेरी अम्मा ज़िनाकार, बगियन का माना तेरी अम्मा भी ज़िनाकार नहीं थी, कि उनमें से किसी का असर तेरे अंदर आता, कि उनमें से किसी का असर तेरे अंदर आता। फ़अशारत इलैहि, बस इशारा किया बीवी साहबा ने तरफ हजरत के बच्चे के। कालू, कहने लगे, इस्तेहज़ा समझ कर, क्या समझ कर, भाई बीवी ने जो बच्चे की तरफ इशारा किया तो उनको मज़ीद गुस्सा आ गया, उनको मज़ीद क्या आ गया, वो कहने लगे कि एक बच्चा नाजायज़ ले आई है और फिर हमारे साथ तू चालाकी करती है, हमारे साथ क्या करती है, चालाकी करती है, गोद के अंदर है नवमौलूद बच्चा है, उसके साथ हम किस तरह बोलें। कालू, कहने लगे, कैफ़ नुकल्लिमु, किस तरह कलाम करें और बोलें हम उस बच्चे के साथ। कान फिल महद सबिया, जो है गोद के अंदर बच्चा। काल इन्नी अब्दुल्लाह, बस इसी दौरान समझा गुफ्तगू हो रही थी, सारी कौम के आदमी जमा थे और अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बोलने की तौफीक अता फरमा दी। काला, इतने में हज़रत ने फरमाया, इन्नी अब्दुल्लाह, बेशक मैं ख़ास बंदा हूँ अल्लाह पाक का, मैं ख़ास बंदा हूँ अल्लाह पाक का। नीचे लिखा है ना अल्लाह ना गैर मकबूल, ना अल्लाह ना गैर मकबूल, ना मैं खुदा हूँ जिस तरह नसारा कहते हैं, ना मैं गैर मकबूल हूँ जिस तरह यहूद कहते हैं। इन्नी अब्दुल्लाह, बेशक मैं ख़ास बंदा हूँ अल्लाह पाक का। आतानी अल किताबा, दलील खुसूसियत
کیا ہے؟ دے گا مجھے کتاب. یہ مستقبل والے معنی ہیں سارے یہاں. دے گا مجھے کتاب مستقبل میں. وجعلنی نبیا، یہ دوسری خصوصیت ہے. اور کرے گا مجھے نبی، اور کرے گا مستقبل میں مجھے کتاب بھی دے گا اور مجھے نبی بھی بنائے گا. وجعلنی مبارکن، یہ تیسری خصوصیت ہے. اور کرے گا مجھے برکت کیا ہوا. کیا کیا ہوا؟ نیچے لکھا ہے برکت تبلیغ دین والی، برکت تبلیغ دین والی. اینما کنت، جہاں بھی ہوں گا میں جہاں بھی ہوں گا میرا وجود باعث برکت ہوگا. میرا وجود کیا ہوگا؟ باعث برکت ہوگا. حضرت اینما کنت پر ایک عبارت ہے علامہ قرطبی مرحوم کی، وہ تمہارے پاس لکھی ہوئی نہیں ہے، عبارت کچھ لمبی ہے، حاشیے پر لکھ لو، بڑی قیمتی عبارت ہے. اینما کنت پر نشان دو اور حاشیے پر اوپر سے لکھنا شروع کرو. وَيَوْمَ أَمُوتُ، آگے آ رہا ہے یوم اموت و یوم ابعث حیا، لیکن عبارت اسی جگہ ہے. یوم اموت یعنی فی القبر، یوم اموت یعنی فی القبر و یوم ابعث حیا. آگے آیت آ رہی ہے یوم اموت و یوم ابعث حیا، ادھر بھی اور ادھر بھی اس کا تعلق ہے. یوم اموت یعنی فی القبر و یوم ابعث حیا یعنی فی الآخرۃ و یوم اموت یعنی فی القبر و یوم ابعث حیا یعنی لکھ لیا. آگے لکھو لأن له احوالا ثلاثة، لأن له احوالا ثلاثة فی الدنیا حیا، فی الدنیا حیا وفی القبر میتا وفی الآخرۃ مبعوثا، وفی الآخرۃ مبعوثا. لأن له احوالا ثلاثة فی الدنیا حیا وفی القبر میتا وفی الآخرۃ مبعوثا. قرطبی کا جلد 11 ہے، صفحہ 105 ہے. تفسیر قرطبی جلد 11 ہے، صفحہ 105 ہے. اب آ جاؤ اگلے صفحے پر، جگہ بھی نہیں ہے. وجعلنی مبارکن، اور کیا ہے اس نے مجھے برکت کیا ہوا. اینما کنت، جہاں بھی ہوں میں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، دلیل عبدیت کیا ہے بھائی؟ دلیل عبدیت. اور تاکیدی حکم کیا ہے اس نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا. ما دمت حیا، جب تک کہ رہوں میں زندہ دنیا میں. وبرا بوالدتی، اور احسان کرنے والا اپنی والدہ پر. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور نہیں کیا ہے مجھے اللہ نے جبارا سرکش، شقیا بدبخت اور متکبر. لکھا ہے حق کے خالق و حق کے والدہ سے، جبار حق کے خالق و حق کے والدہ سے. اور اوپر شقیان پر لکھا ہے ترک حقوق و اعمال میں، ترک حقوق و اعمال میں. اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا. والسلام علیہ، اب آ گئی ہے عبارت جو میں نے لکھوائی ہے نا، یہ آیت ہے. اور لکھا ہے دلیل خصوصیت، والسلام علیہ، اور سلامتی ہو اوپر میرے. یوم ولدت، تو جس دن کے پیدا کیا گیا میں. ویوم اموت، اور جس دن کے میں مروں گا. ویوم ابعث حیا، اور جس دن کے اٹھایا جاؤں گا میں زندہ کر کے. پیغمبر اپنی موت کا خود نام لے رہا ہے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں نبی کی موت کا نام نہ لو، یہ کیا ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ نے موت بنائی ہے اپنی وحدانیت منوانے کے لیے. اللہ نے موت کیوں بنائی ہے؟ اپنی وحدانیت منوانے کے لیے.
و یوم اموت، اور جس دن کے میں فوت ہوں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن یہ اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے، ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے معاملہ عیسی ابن مریم کا، یہ ہے قصہ اور یہ ہے معاملہ عیسی ابن مریم کا۔ یہ متصرف کس طرح بن سکتا ہے؟ یہ متصرف کس طرح بن سکتا ہے؟ قول الحق، قول الحق منصوب ہے، اس کا عامل مقدر ہے اقول قول الحق، کہتا ہوں میں بات سچی، الذی فیہ یمترون، وہ جو بیچ اس کے یہ شک کرتے ہیں، ما کان للہ، زجر ہے، نہیں ہے لائق اللہ پاک کو، ان یتخذ من ولد، یہ کہ بنا لے وہ نائب، سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ، سبحان کا معنی پاک ہے، ان نائبوں سے اور ان شریکوں سے پاک ہے، اذا قضا امرا، جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما یقول له، پس سوائے اس کے نہیں کہتا ہے اس کو کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ وان اللہ ربی، یہ ان اللہ ربی معطوف ہے انی عبد اللہ پر، قال انی عبد اللہ، قال ان اللہ ربی، اور حضرت نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، فاعبدوہ، پس ساری باتیں صرف اسی کی کرو۔ ھذا، یہ اوپر ھذا کا مشار الیہ لکھا ہے، ما ذکر من التوحید ازروح المعانی، ما ذکر، جو کچھ ذکر کیا گیا، یہی صراط مستقیم، یہی راستہ ہے سیدھا، فاختلف الاحزاب من بینہم، یہ حضرت سوال کا جواب ہے، حامی شورا کے اندر پڑھ رہے ہو اور پہلے پاروں میں بھی، کہ اختلاف کس نے ڈالا، کب ڈالا اور کیوں ڈالا۔ فرمایا یہ سارا کام گمراہ مولویوں اور پیروں کا ہے، سارا کام کس کا ہے؟ گمراہ مولویوں اور پیروں کا یہ کام ہے۔ فاختلف الاحزاب، پس اختلاف کیا جماعتوں نے، من بینہم، آپس میں، فویل للذین کفروا، تخویف اخروی ہے، پس بڑی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، حاضری اس دن سے جو بہت بڑا ہے، حاضری اس دن سے جو کیا ہے؟ بہت بڑا ہے۔ نیچے لکھا ہے باوجہ امتداد و اشتداد کے، باوجہ امتداد، ہاں وہ دن سخت بھی ہوگا اور لمبا بھی ہوگا، اسمع بہم و ابصر، فرمایا آج تو یہ نہ پیغمبر کی بات سنتے ہیں نہ پیغمبر کو دیکھتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ بڑی توجہ سے سنیں گے۔ یہ فعل تعجب کے صیغے ہیں، اسمع بہم و ابصر، فرمایا آج تو یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج دیکھنے کے لیے حق کو یہ تیار نہیں ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا، عذاب ان کے سر پر کھڑا ہوگا تو پھر بہت زیادہ سنیں گے اور بہت زیادہ دیکھیں گے۔ اسمع بہم، کیا بڑے سننے والے ہوں گے، وابصر بہم، اور کیا بڑے دیکھنے والے ہوں گے۔ یوم یاتوننا، جس دن کے آئیں گے ہمارے پاس حساب کتاب کے لیے، کس کے لیے آئیں گے؟ حساب کتاب کے لیے۔ لیکن الظالمون اليوم، لیکن ظالم مشرک کافر آج کے دن دنیا میں، فی ضلال مبین، بیچ گمراہی صاف کے ہیں۔ وانذرہم یوم الحسرۃ، اور ڈرا تو ان کو ندامت کے دن سے، کس دن سے؟ پشیمانی کے دن سے، جس دن پشیمانی ہوگی، پچھتاوا ہوگا، اور ڈرا تو ان کو دن حسرت سے۔ اذ قضی الامر، جب کہ کر دیا جائے گا آخری فیصلہ، جب کہ کر دیا جائے گا آخری فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وہم فی غفلۃ، اور وہ بیچ غفلت کے ہیں دنیا میں۔ وہم لا یؤمنون، اور یہ نہیں ایمان لاتے، لیکن آخر مریں گے، لیکن آخر مریں گے۔ انا نحن نرث الارض، بے شک ہم ہی آخری مالک بنیں گے زمین کے، ہم ہی آخری مالک بنیں گے زمین کے۔ فرمایا جتنی دن یہ گزار لیں، سورہ بقرہ میں ہے یود احدہم لو یعمر الف سنۃ، 1000 سال یہ جی لیں
پھر بھی آخر کیا ہے؟ موت ہے۔ یہ ختم، ان کی نسلیں، وہ ختم، ان کی نسلیں آئیں گی، وہ ختم، آخر کیا آ جائے گی؟ قیامت آ جائے گی۔ تو آخری مالک کون بنے گا؟ اللہ پاک بنے گا۔ انا نحن نرث الارض، بے شک ہم ہی آخری مالک بنیں گے زمین کے، ومن علیہا، اور وہ چیزیں جو اوپر ہیں اس زمین کے، وإلینا یرجعون، اور ہماری طرف ہی یہ واپس لوٹیں گے، پس ضرور سزا بھگتیں گے، پس ضرور سزا بھگتیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، لکھا ہے دفعہ شبہ ثالث متعلق با ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہودی عبادت کیا کرتے تھے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی یہودی کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے، باقاعدہ ان کی مورتیاں بنا کر کعبۃ اللہ میں رکھا کرتے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذکر فرماؤ لوگوں کے سامنے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک تھے حضرت بڑے سچے، قول و فعل میں حضرت بڑے سچے تھے، نبیًا اونچے درجے کے پیغمبر تھے۔ اذ قال لأبیہ، جب کہ فرمایا آپ نے اپنے والد کو، حضرت یہ جو تبلیغ ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی، لکھا ہے علماء نے کہ یہ آخری تبلیغ ہے۔ اپنے والد کو یہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے؟ آخری تبلیغ ہے، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے حضرت کو گھر سے نکال دیا تھا۔ حضرت کا شہر تو تھا نا بابل، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے تھے، لیکن باپ نے اور قوم نے حضرت کو وہاں سے کیا کر دیا تھا؟ نکال دیا تھا، تو پھر حضرت شام کے اندر بیت المقدس میں آ گئے تھے۔ اذ قال لأبیہ، جب کہ فرمایا آپ نے اپنے والد کو، یا ابتی، اے میرا ابا، لم تعبد، کیوں عبادتیں کرتا ہے تو ان ہستیوں کی، لا یسمع، جو تیری پکاریں سن نہیں سکتے، جو تیری پکاریں سن نہیں سکتے، ولا یبصر، اور تیرے دکھ درد کو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہیں دفع کر سکتے تجھ سے کسی چیز کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز بڑا عجیب ہے۔ شعیب علیہ السلام کا لقب ہے خطیب الانبیاء۔ شعیب علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ ان کی تبلیغ کا بھی عجیب انداز ہوتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز بڑا عجیب ہے۔ ہمیشہ منفی پہلو سے شروع کرتے ہیں، ہمیشہ کس سے شروع کرتے ہیں؟ منفی پہلو سے شروع کرتے ہیں۔ لا یسمع، پہلے کیا فرما دیا؟ جڑ کاٹی ہے حضرت نے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کاٹی ہے؟ جڑ کاٹی ہے۔ سورہ شعراء میں آئے گا، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، هل يسمعونكم اذ او ينفعونكم، او قوم کو پہلے یہی فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ سن نہیں سکتے۔ باپ کو کہتے ہیں لم تعبد ما لا یسمع، جن کو تو پکارتا ہے وہ سن۔ معلوم ہوا کہ پہلا قدم ہی سماع کا عقیدہ ہے، پہلا قدم ہی کیا ہے؟ سماع کا عقیدہ ہے۔ میرے دادا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سماع کا عقیدہ جو ہے یہ شرک کا چور دروازہ ہے، یہ شرک کا کیا ہے؟ چور دروازہ ہے۔ خیال کرنا اس بات میں اور فتوی بازوں کی بات میں فرق ہے۔ آج کل جو فتوی باز ہیں ان کی بات میں اور اس بات میں زمین آسمان کا فرق ہے، بات ادھر نہ لے جانا۔ فرمایا کرتے تھے کہ عقیدہ سماع جو ہے یہ شرک کا کیا ہے؟ چور دروازہ ہے، کیونکہ کچھ دن سماع کا عقیدہ ہوتا ہے، پھر بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا، بندہ آگے بڑھتا ہے، پھر کہتا ہے کہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، پھر جب کچھ آگے بڑھتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ کرا بھی سکتا ہے۔ اس لیے حضرت نے پہلے سماع کی نفی کی، پھر دیکھنے کی نفی کی، پھر تصرف کی نفی کی۔ یا ابت لم تعبد، اے میرا ابا کیوں عبادتیں کرتا ہے ان ہستیوں کی، لا یسمع، جو نہیں سن سکتے تیری پکاروں کو، ولا یبصر، اور نہیں دیکھ سکتے تیرے دکھ درد کو، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہیں دفع کر سکتے تجھ سے کسی چیز کو۔ یا ابت انی قد جاءنی، اے میرا ابا بے شک میں
تحقیق آ چکا ہے میرے پاس علم وحی کا، لکھا ہے دلیل وحی برائے دعوی توحید، آ چکا ہے میرے پاس علم، ما لم یاتک، وہ علم جو نہیں ہے تیرے پاس، فتبعنی، پس تابعداری کر تو میری، اعتقاداً و عملاً، اعتقاداً و عملاً میری تابعداری کر، اہدک صراطا سویا، دکھاؤں گا میں تجھے راہ سیدھی، دکھاؤں گا میں تجھے، سمجھا، راہ سیدھی یعنی توحید والا راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرا ابا نہ عبادتیں کر تو شیطان کی، شیطان کی عبادت تو کوئی مشرک نہیں کا، سمجھا، شیطان کا کہا نہ مان، مطلب یہ ہے کہ شیطان کا کہا مان کر غیر اللہ کی عبادت نہ کر، نہ عبادتیں کر تو شیطان کی، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان ہے واسطے رحمان کے نافرمان۔ یا ابت انی اخاف، اے میرا ابا بے شک میں خطرہ کرتا ہوں، ان یمسک عذاب، یہ کہ پہنچے تجھے عذاب، نیچے لکھا ہے پڑھ لو، یعنی کفر کے وبال سے کوئی آفت آئے، یعنی کفر کے وبال سے کوئی آفت آئے اور تو مدد مانگنے لگ جائے شیطان سے، میں خطرہ کرتا ہوں یہ کہ پہنچے تجھے کوئی عذاب، من الرحمن، رحمان کی طرف سے، فتکون للشیطان ولیا، پس ہووے تو واسطے شیطان کے ساتھی، شیطان کے ساتھی ہووے۔ شاہ عبد القادر مرحوم کی عبارتیں پڑھو، یعنی بتوں سے اکثر لوگ ایسے ہی وقت میں شرک کرتے ہیں، اکثر لوگ ایسے ہی وقت میں کیا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ قال اراغب، کہنے لگا والد یہ تمام نصائح سن کر، یہ تمام نصائح سن کر کہنے لگا، اراغب انت، آیا منہ موڑنے والا ہے تو میرے معبودوں سے، اے ابراہیم علیہ السلام، لئن لم تنتہی، البتہ اگر نہ رکا تو، واضح توحید سے، کس سے نہ رکا تو، مسئلہ بیان کرنے سے اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، البتہ پتھر مار مار کے ختم کروں گا تجھے، پتھر مار مار کر کیا کروں گا، یعنی تجھے رجم کروں گا، کیا کروں گا، رجم کروں گا اور پتھر مار مار کر تیری جان نکالوں گا، یا جان نہیں نکالوں گا تو زندگی بھر کے لیے تیرا منہ نہیں دیکھوں گا، تجھے گھر سے نکال دوں گا زندگی بھر کے لیے تیرا منہ، وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اور علیحدہ ہو جا تو مجھ سے، ملین زندگی بھر کے لیے، عمر بھر کے لیے تو مجھ سے کیا ہو جا، علیحدہ ہو جا، حاشے پر، یعنی عمر بھر کے لیے جدا ہو جا، میں تیری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ قال سلام علیک، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بابا ہم جا رہے ہیں، ہم، کیونکہ آپ نے سنا ہے کہ اس سے پہلے والد نے اور قوم نے مل کر حضرت کو آگ میں ڈالا تھا، کس میں ڈالا تھا، بڑے امتحان 4 ہیں نا حضرت کے، پہلا امتحان کے قوم نے کس میں ڈالا، آگ میں ڈالا، دوسرا امتحان کے گھر سے نکالا، تیسرا امتحان کے بیٹے کو بے آب ہو گیا وادی میں، بیوی کو چھوڑ آئے، چوتھا امتحان کے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ قال سلام علیک، آپ نے فرمایا سلام ہو تیرے اوپر، یہ سلام سلامتی والا نہیں ہے، یہ سلام متارکت ہے، یہ کون سا سلام ہے، ٹھیک ہے بابا ہم جا رہے ہیں، سأستغفر لک ربی، لیکن اتنا وعدہ کر لیا، ان قریب معافیاں مانگتا رہوں گا تیرے لیے اپنے پروردگار سے۔ سورہ ابراہیم کے اندر سمجھا آیا ہوں کہ معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کی دعا مانگتا رہوں گا، کیا مانگتا رہوں گا، ہدایت کی دعا مانگتا رہوں گا کہ مولا میرے رب والد کو ہدایت دے کر محل مغفرت بنا۔ پھر جب حضرت کو پتہ چل گیا تھا کہ میرا والد جو ہے وہ کفر پر مرا ہے، شرک پر، تو حضرت نے پھر دعا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ سورہ توبہ میں پڑھو گے، ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ سأستغفر لک ربی، ضرور معافیاں مانگتا رہوں گا تیرے لیے اپنے پروردگار سے۔
انہو کان بی حفیہ، بے شک اللہ پاک ہے میرے اوپر حفیًا بڑا مہربان۔ حفیًا کا معنی بڑا مہربان ہے، وہ میری درخواست سنے گا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور جدا ہوتا ہوں میں تم سے، جدا ہوتا ہوں میں، لیکن نیچے لکھا ہے بدنن، کیا لکھا ہے؟ جس طرح قلباً پہلے سے جدا تھا، دل میرے کے اندر توحید تھی، تمہارے دلوں میں شرک تھا، میرا دل تمہارے دلوں سے پہلے کیا تھا؟ جدا تھا، لیکن رہائش کٹھے تھی، تو اب میں بدنن بھی کیا ہوتا ہوں؟ جدا ہوتا ہوں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور جدا ہوتا ہوں میں تم سے۔ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان ہستیوں سے جن کو پکارتے ہو تم اللہ کے سوا۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں تو صرف پکارا کرتا ہوں اپنے پروردگار کو۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، امید یعنی یقین ہے، امید یعنی یقین ہے یہ کہ نہیں ہوں گا میں ساتھ پکارنے اپنے پروردگار کے شقیًا بدبخت، میں بدبخت نہیں ہوں گا۔ نیچے لکھا ہے کما شقیتم بعبادت الاصنام الجلالین، کما شقیتم بعبادت جس طرح تم اصنام کو پکار کر بدبخت ہوتے ہو، میں رب کو پکارنے میں بدبخت نہیں ہوں۔ فلما اعتزلہم، پس جب کہ جدا ہوئے حضرت ان سے، لکھا ہے باوجہ ہجرت کے طرف، کیا لکھا ہے ابھی؟ طرف ملک شام کے۔ وما یعبدون من دون اللہ، اور ان ہستیوں سے جن کو پکارتے تھے، عبادتیں کرتے تھے اللہ کے سوا۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، بخش دیا ہم نے حضرت کو اسحاق علیہ السلام بیٹا اور یعقوب علیہ السلام پوتا۔ لکھا ہے وَهَبْنَا پر طرح طرح کے کمالات دے کر، طرح طرح کے، حضرت خیال کرو اسماعیل علیہ السلام عمر میں بڑے تھے، اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے عمر میں کیا تھے؟ بڑے تھے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف ہمارے پیغمبر آئے ہیں۔ یہاں ذکر اسحاق علیہ السلام کا اس لیے کیا گیا خاص طور پر کہ اسحاق علیہ السلام بھی نبی، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام بھی نبی، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی، اور آگے 4,500 پیغمبر آیا ہے اسحاق علیہ السلام کی نسل کے اندر۔ اس لیے یہ بتانے کے لیے اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے خلیل کو وہاں سے نکالا، میں نے بیٹا بھی دے دیا، پوتا بھی دے دیا، میرے خلیل کی اپنی جماعت بن گئی، اپنی کیا بن گئی؟ جماعت بن گئی۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور بخش دیا ہم نے طرح طرح کے کمالات دے کر حضرت کو اسحاق علیہ السلام بیٹا اور یعقوب علیہ السلام پوتا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کیا تھا ہم نے نبی، ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور بخش دیا ہم نے ان تینوں کو اپنی خاص رحمت۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور کیا ہم نے آئندہ نسلوں میں، کیا ہم نے آئندہ نسلوں میں ان کے لیے لسان صدق علیہ، بول سچا اونچا، بول سچا اونچا۔ بار بار سن چکے ہو کہ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب کے تھے، نصارہ کہتے ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب کے تھے، مشرکین مکہ کہتے ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے تھے۔ جتنی قومیں دنیا میں آباد ہیں مذہبی، ساری ابراہیم علیہ السلام کی کیا کرتی تھیں؟ تعظیم کرتی تھیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی یہودی عبادت کرتے تھے، جس طرح ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی عبادت ہوتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی کیا ہوتی تھی؟ عبادت ہوتی تھی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور ذکر فرماؤ کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا۔ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک وہ تھے چنے ہوئے، کیا تھے؟ نیچے لکھا ہے معصوماً عن الکفر والشرک والفواحش، از ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم اجمعین، حضرت کفر شرک فواحش سے معصوم تھے، بے شک وہ تھے مخلصاً چنے ہوئے۔ وکان رسول النبی، اور تھے رسول اونچے درجے کے، تھے رسول اونچے درجے کے۔ نبیًا پر لکھا ہے رفیع القدر، کیا لکھا ہے؟ ہاں، اونچے درجے کے رسول تھے۔ آپ نے پڑھ لیا ہے نا بھائی
کہ 313 کیا ہیں؟ انبیاء میں سے 313 کیا ہیں؟ رسول ہیں. پھر 5 اولو العزم رسول ہیں، ان میں سے تیسرے نمبر پر کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام ہے نا. اور تھے وہ رسول نبیاً اونچے درجے کے. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور بلایا تھا ہم نے حضرت کو طور پہاڑ کی دائیں جانب. طور پہاڑ کی دائیں جانب ہم نے حضرت کو بلایا تھا، دائیں جانب سے. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور قریب کیا ہم نے حضرت کو راز بتلانے کے لیے. قریب کیا ہم نے حضرت کو راز بتلانے کے لیے. حضرت میں دیکھو انشاءاللہ آگے سورہ طٰہٰ میں بھی پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین میں تھے. کہاں تھے؟ ایمن سمجھا رہا ہوں، ایمن. موسیٰ علیہ السلام مدین میں تھے. مصر ادھر ہے، مدین ادھر ہے. مصر کہاں ہے؟ ادھر ہے. اور مدین، اب حضرت مدین سے واپس آ رہے تھے کہاں؟ مصر. طور پہاڑ جو ہے حضرت کی بائیں طرف تھا. ادھر سے حضرت یوں آ رہے تھے تو طور پہاڑ اس جگہ تھا، بائیں جانب تھا. لیکن رات کا وقت تھا، سردی تھی، تو حضرت نے راستہ بھول گئے. بجائے ادھر سفر کرنے کے ادھر چلے گئے، اس طرف سفر شروع کر دیا اور اتنے آگے چلے گئے کہ طور پہاڑ کی پرلی طرف چلے گئے. اب طور پہاڑ دائیں جانب آ گیا. پہلے طور پہاڑ کہاں تھا؟ بائیں جانب تھا. حضرت بھول کر وہاں چلے گئے. اب طور پہاڑ کہاں آ گیا؟ دائیں جانب آ گیا. وَنَادَيْنَاهُ، اور بلایا تھا ہم نے حضرت کو من جانب الطور الایمن، طور پہاڑ کی دائیں طرف سے. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور قریب کیا تھا ہم نے حضرت کو بھید بتلانے کے لیے. بھید، راز بتلانے کے لیے. لیکن اوپر ایک لفظ ہے یعنی اولاً، یعنی ورنہ بعد از تبلیغ تو نجی نہ رہا. بعد از تبلیغ تو نجی، کیونکہ ابتدا میں جب حضرت کو وحی مل رہی تھی تو وہاں یا اللہ پاک تھا یا موسیٰ علیہ السلام تھے. وہاں یا اللہ تھا یا کون تھے؟ اور تو تیسرا آدمی وہاں کوئی موجود. ابتدا میں وہ راز تھا. ابتدا میں وہ کیا تھا؟ راز تھا. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کے سامنے مسئلہ بیان کر دیا تو پھر بعد میں وہ راز نہ رہا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور دیا ہم نے حضرت کو اپنی رحمت سے حضرت کا بھائی ہارون علیہ السلام نبی بنا کر. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذکر فرماؤ کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ تھے سچے وعدے کے. وہ وعدے کے کیا تھے؟ وعدے سے مراد وہی وعدہ ہے. والد کو کہا تھا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. بے شک وہ تھے سچے وعدے کے. وکان رسول النبی، اور تھے رسول اونچے درجے کے. وکان یامر اہلہ، اور تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام حکم کرتے تھے اپنے اہل کو بالصلاۃ، خصوصاً نماز کا. کس کا؟ والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا. حضرت خیال کرو اسماعیل علیہ السلام جو تھے نا، یہ جرہم قبیلے کے نبی تھے. یہ کس کے نبی تھے؟ جرہم قبیلہ وہاں آباد تھا مکے کے قریب، وہاں حضرت نے شادی کر لی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل کو نماز کا حکم کرتے تھے، اوروں کو نہیں کرتے تھے. حالانکہ نبی تو ساری دنیا کے لیے آتا ہے، سمجھا، سارے لوگوں کو حضرت نماز کا حکم کرتے تھے. اپنے اہل کو اولاً، اپنے اہل کو نیچے لکھا ہے باعتبار بدایت کے، باعتبار جیسے انذر عشیرتک الاقربین. وکان یامر اہلہ، اور تھے حضرت حکم کرتے تھے اپنے اہل کو خصوصاً نماز کا. والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا. وکان عند ربہ مرضیہ، اور تھے حضرت اپنے رب کے ہاں مرضیاً پسندیدہ. واذکر فی الکتاب ادریس، اور ذکر فرماؤ کتاب میں ادریس علیہ السلام کا. انہ کان صدیقا نبیا، بے شک تھے حضرت ادریس علیہ السلام بڑے سچے، قول اور فعل میں بڑے سچے تھے. نبیاً، اونچے درجے کے پیغمبر تھے. ورفعناہ مکانا علیہ،
اور بلند کیا ہم نے حضرت کو کمالات میں، مکان علی، جگہ بلند میں، جگہ بلند میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی دو طائفے ہیں۔ ایک طائفہ مفسرین کا یہ کہتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کو بھی آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا، ادریس علیہ السلام کو بھی کہاں اٹھا لیا گیا؟ آسمانوں پر، اور وہ چوتھے آسمان پر موجود ہیں۔ لیکن دوسرا طائفہ جو ہے ان کی بات راجح ہے، وہ جو قائل ہیں آسمان پر اٹھائے جانے کے، وہ اس لفظ سے دلیل پکڑتے ہیں رفعنا ہو۔ کون سا لفظ؟ کہ ہم نے حضرت کو اٹھا لیا۔ لیکن دوسرا طائفہ کہتا ہے نہ، رفعنا ہو کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے جسم سمیت اٹھا لیا، بلکہ ہم نے ان کو کمالات میں بلند کیا تھا۔ ہم نے ان کو کمالات میں کیا کیا تھا؟ جس طرح ہمارے پیغمبر کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ، یہاں بھی یہی ہے، رفعنا ہو کا معنی ہم نے ادریس علیہ السلام کو کمالات میں کیا کیا تھا؟ بلند کیا تھا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور بلند کیا تھا ہم نے حضرت کو جگہ بلند میں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اولئک پر عنوان لگاؤ، نفی الوہیت، لکھو نفی الوہیت۔ یہ وہ لوگ تھے انعم اللہ علیہم، انعام کیا تھا اللہ پاک نے اوپر ان کے، من النبیین، من جملہ پیغمبروں سے، من ذریت آدم، من ذریت آدم پر لکھو نفی دوم۔ فرمایا انعم اللہ علیہم، انعام میں نے کیا، مشکل کشا یہ بن گئے، انعام میں نے کیا اور مشکل کشا یہ بن گئے۔ اب فرمایا من ذریت آدم، یہ تو سارے آدم کی اولاد تھے، یہ تو سارے کیا تھے؟ تو آدم کی اولاد ہو کر کس طرح مشکل کشا بن سکتے ہیں؟ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور بعض ان میں سے وہ تھے جن کو سوار کیا تھا ہم نے ساتھ نوح علیہ السلام کے، بجز ادریس علیہ السلام کے، بجز، کیونکہ ادریس علیہ السلام پہلے گزرے تھے نوح علیہ السلام سے، اور کچھ وہ تھے جن کو سوار کیا تھا ہم نے ساتھ نوح علیہ السلام کے۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور بعض ان میں سے اولاد تھے ابراہیم علیہ السلام کی، وَإِسْرَائِيلَ، اور کچھ اولاد تھی یعقوب علیہ السلام کی۔ لکھا ہے زکریا، یحییٰ و موسیٰ، زکریا، یحییٰ و موسیٰ علیہ السلام، یہ اولاد تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، ہدینا پر لکھو نفی سوم، نفی سوم، یہ تیسری نفی ہو رہی ہے الوہیت کی کہ ہدایت دینے والے ہم ہیں اور یہ مشکل کشا متصرف ہو گئے۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جن کو ہدایت دی تھی ہم نے، وَاجْتَبَيْنَا، اور چن لیا تھا، اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، لکھا ہے باوجود اتنی مقبولیت کے، باوجود اتنی مقبولیت کے، جب کہ پڑھی جاتی تھیں اوپر ان کے آیتیں رحمان کی، خرو سجدہ، خرو پر لکھو نفی چہارم، لکھو ہمت کرو، نفی چہارم، یہ چوتھی نفی ہے الوہیت کی۔ جو خود گڑ گڑا رہے ہیں، جو خود سجدے کر رہے ہیں، وہ معبود کس طرح بن گئے؟ جب کہ پڑھی جاتی تھیں اوپر ان کے آیتیں رحمان کی، خرو گرتے تھے، غایت انکسار و افتقار سے، غایت انکسار و افتقار سے گرتے تھے، سمجھا، سجدن سجدہ کرنے والے، و بکین اور رونے والے۔ فخلف من بعدہم خلف، حضرت یہ بھی جواب ہے سوال مقدر کا کہ جب انبیاء علیہ السلام کی یہ شان ہے تو بعد میں پھر شرک کیسے پیدا ہوا، بعد میں یہ خرابی کیسے پیدا ہوئی؟ فرمایا نالائق جانشینوں کا کام ہے، یہ کس کا کام ہے؟ نالائق جانشینوں کا۔ فخلف من بعدہم خلف، پس آئے بعد ان کے، خلف نالائق جانشین، خلف کا معنی نالائق جانشین، اضاعوا الصلاۃ، ضائع کرتے تھے نماز کو، لکھا ہے اعتقاداً یا عملاً،
اعتقاداً، بعضے تو نماز کے معتقد ہی نہیں تھے، بعضے معتقد تھے لیکن عملاً پڑھتے نہیں تھے۔ اضاعوا الصلاۃ، ضائع کرتے تھے نماز کو، واتبعوا الشہوات، اور پیچھے لگتے تھے لذتوں اور خواہشات کے۔ فسوف یلقون غیا، پس ان قریب آخرت میں ملیں گے غین، اے جزاء الغی، گمراہی کے بدلے کو۔ غین کا معنی جزاء الغی، گمراہی کے بدلے کو۔ الا من تاب، ہاں بشارت ہے، ہاں مگر وہ انسان جس نے توبہ کی۔ حضرت میری طرف دیکھو، بات سمجھ لو۔ اضاعت صلاۃ اگر ہے اعتقاداً، اضاعت صلاۃ اگر کیا ہے اعتقاداً ہے تو یہ کفر ہے، کیونکہ نماز کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے نا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نماز کا قائل ہی نہیں ہوں، تو یہ بندہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اضاعت صلاۃ اگر اعتقاداً ہے تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور اگر اضاعت صلاۃ عملاً ہے تو یہ فسق ہے۔ ایک بندہ نماز کا قائل ہے، وہ کہتا ہے کہ نماز حق ہے لیکن عملی طور پر پڑھتا نہیں ہے، تو یہ فسق ہے۔ یہ کیا ہے؟ سمجھے یہ بات؟ اضاعت صلاۃ اعتقاداً کفر ہے، اور اضاعت صلاۃ عملاً کیا ہے؟ فسق ہے۔ اب آگے سوف یلقون غیا اور الا من تاب، دونوں اسی طرح منطبق ہوں گے۔ یعنی اگر اضاعت صلاۃ اعتقاداً تھی تو جزاء الغی جو ہے یہ ابدی اور ہمیشہ کے لیے ہوگی، جزاء الغی جو ہے یہ ابدی ہوگی اور جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اور اگر اضاعت صلاۃ عملاً ہے تو یہ فسق ہے، لہذا جزاء الغی جو ہے وہ غیر ابدی ہوگی۔ جزاء الغی کیا ہوگی؟ غیر ابدی ہوگی۔ اسی طرح الا من تاب، اگر اضاعت صلاۃ اعتقادی تھی تو توبہ عن الکفر مراد ہے، توبہ عن اور اگر اضاعت صلاۃ عملاً تھی تو توبہ عن الفسق مراد ہے۔ اب دیکھو، الا من تاب پر لکھا ہے از کفر یا فسق، از کفر یا فسق، ہاں مگر وہ انسان، اور غیا پر لکھا ہے ابدی یا غیر ابدی، ہاں مگر وہ انسان جس نے توبہ کی، وآمن، اور یعنی ایمان لے آیا اور عمل کیے نیک، فاولئک سمرائے، پس یہی لوگ داخل ہوں گے جنت کو، ولا یظلمون شیئا، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے بوقت جزا کسی چیز کا۔ پڑھا یہ ہو کہ ظلم کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں ہیں، نیکیاں کم کر دی جائیں یا گناہوں کو بڑھا دیا جائے۔ ولا یظلمون شیئا، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے کسی چیز کا۔ جنات عدن، باغات ہوں گے ہمیشگی کے، التی وعد الرحمن، وہ جو وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے بالغیب بن دیکھے، انہ کان وعدہ ماتیا، بے شک ہے وعدہ اس کا ماتیا ضرور لایا ہوا، لا یسمعون فیہا لغوا، نہیں سنیں گے وہ بیچ اس کے لغون کوئی بیہودہ بات سوائے سلام کے، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ، اور واسطے ان کے روزی ہوگی ان کی بیچ اس جنت کے، بکرۃ وعشیا، صبح اور شام، صبح کو بھی رزق ملے گا، شام کو بھی کیا ملے گا؟ حضرت سوال ہے یہاں کہ صبح شام کو ملے گا، ناشتہ نہیں ملے گا؟ صبح شام تو جنت میں رزق ملے گا، اور اگر ناشتے کی خواہش ہو تو پھر اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے جو تمہارے پاس لکھا ہوا نیچے دیکھو، معین طور پر، کیا لکھا ہے؟ باقی جب چاہیں گے، یعنی معین طور پر صبح اور شام کو ڈیوٹی ہوگی، باقی جس وقت جو چاہیں گے وہ مل جائے گا۔ اور دوسرا جواب جو اس سے زیادہ بہتر ہے وہ یہ ہے کہ صبح اور شام یہ کنایا ہے دوام سے، صبح اور شام یہ کنایا ہے، صبح شام رزق ملے گا یعنی ہر وقت ملے گا، صبح شام رزق ملے گا یعنی ہر وقت ملے گا۔ تلک الجنت التی، کہا جائے گا یہ ہے وہ جنت، نورث من عبادنا، جو وارث کرتے ہیں ہم اپنے بندوں میں سے اس انسان کو جو ہے تقیاً بچنے والا۔ کس سے بچنے والا؟ من الشرک والکفر الجلالین،
اور اوپر لکھا ہے موحدن از روح المعانی وما نتنزل الا بامر ربک. حضرت میری طرف دیکھو، شان نزول سن لو اس آیت کا. حضرت جبریل علیہ السلام کئی دن ہو گئے اور نہ آئے، کئی دن گزر گئے اور جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس تشریف نہ لائے. کئی دنوں کے بعد آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الا تزورنا اکثر مما تزورنا، اے جبریل جتنی دفعہ تو آتا ہے اس سے زیادہ کیوں نہیں آتا، اس سے زیادہ کیوں نہیں آتا، مجھے تیری ملاقات کا شوق ہوتا ہے. جبریل علیہ السلام نے جواب دیا انی کنت اشواقا، انی کنت، حضرت جتنا آپ کو میری ملاقات کا شوق ہوتا ہے مجھے آپ کی ملاقات کا اس سے زیادہ شوق ہوتا ہے. لیکن فرمایا وَلَٰكِنِّي عَبْدٌ مَأْمُورٌ اذا امرت نزلت واذا حبست احتبست، لیکن میں اللہ کا غلام ہوں، حکم کا پابند ہوں، اجازت ملتی ہے تو نیچے آتا ہوں، نہیں ملتی تو نیچے نہیں آتا. اس پر یہ آیتیں آئیں وما نتنزل الا بامر ربک، اور نہیں اترا کرتے ہم مگر ساتھ حکم تیرے پروردگار کے. لہو ما بین ایدینا، لہو کا ہو ضمیر اللہ پاک کی طرف ہے، واسطے اس اللہ کے تمام وہ چیزیں ہیں جو آگے ہیں ہمارے، وما خلفنا، اور وہ جو پیچھے ہیں ہمارے، وما بین ذالک، اور جو کچھ درمیان ہے ان کے. میری طرف دیکھو، ما خلفنا، ما بین ایدینا اور ما خلفنا کا کیا مطلب ہے؟ فرشتے جب آتے ہیں آسمان سے زمین پر، جب آتے ہیں آسمان سے تو آسمان ان کے پیچھے ہوتا ہے، زمین آگے ہوتی ہے. آسمان پیچھے ہوتا ہے، زمین، پھر جب زمین سے جاتے ہیں آسمان پر تو پھر آسمان آگے ہوتا ہے، زمین پیچھے ہوتی ہے. لہو ما بین ایدینا، واسطے اس اللہ کے ہیں وہ چیزیں جو چیز جو آگے ہے ہمارے اور وہ جو پیچھے ہے ہمارے اور جو کچھ درمیان ہے اس کے. وما کان ربک نسیا، اور نہیں ہے رب تیرا بھولنے والا. رب السماوات والارض، لکھا ہے بعد از دفعہ شبہات بیان دعویٰ صورت، اب یہ دعویٰ آ گیا. رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان دو کے درمیان ہے. فاعبدہ، پس ساری عبادتیں صرف اسی کی کر. واصطبر لعبادتہ، اور ہمیشگی کر اس کی عبادت پر. حل تعلم لہ سمیا، آیا جانتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہم صفت؟ سمیًا کا معنی کوئی ہم صفت. بس یہاں تک سورت کا پہلا حصہ ختم ہو گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ربنا تقبل منا انک